بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی نیوز HD کی جانب سے میں ہوں محمد ارشد کھوکھر، پروگرام فلمی ستارے لے کر۔ آج میں جس ہدایتکار کا ذکر کرنے والا ہوں وہ ہماری فلم انڈسٹری کے بہت بڑے ہدایتکار تھے۔ فلم میں تو ان کے کریکٹر پر 36-37 ہیں، لیکن شاہکار فلمیں جو ہیں ان کے نام پر ہیں۔ ان کا بیٹا نوید ہر سال 21 رمضان مبارک کو ان کی برسی مناتا ہے، اور آج 21 رمضان مبارک ہے۔ ویسے وہ جولائی کے مہینے میں فوت ہوئے تھے، لیکن 21 رمضان تھی اس وقت، لہذا وہ رمضان کے حوالے سے وہ برسی مناتے ہیں ہر سال۔ آئیے جانتے ہیں یونس ملک کے بارے میں۔ یونس ملک ہمارے ملک پاکستان فلم انڈسٹری کے بہت بڑے ہدایتکار وہ گزرے ہیں، جن کی کریئر پر 5 بڑی اعلیٰ پائے کی فلمیں ہیں: وحشی گجر، مولا جٹ، شیر خان، شعلے اور آخری جنگ، جنہوں نے ملک کے چاروں کونوں میں کراچی سے لے کر پشاور تک ایسی دھوڑیں مچائیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں آپ نظر دوڑائیں تو ہر بڑے ہدایتکار کی 4-5 ہی فلمیں سپر ہٹ رہی ہیں، جیسے MJ رانا ہمارے پنجابی فلموں کے بہت بڑے ہدایتکار ہو گزرے ہیں، جن کے نام پر یکے والی، جیدار جیسی اعلیٰ پائے کی، چنویر جیسی اعلیٰ پائے کی فلمیں ہیں، لیکن ان کے نام پر بھی 4-5 فلمیں ہیں جو انہوں نے یکے والی سے اپنا باری اسٹوڈیو بنایا۔ پھر اس کے بعد اسلم میرانی کا نام آتا ہے۔ اسلم میرانی ہمارے پنجابی فلموں کے بہت بڑے ہدایتکار ہیں، ان کے کریڈٹ پر بھی موت میلہ، ہتھ جوڑی، لائسنس، ڈاچی وغیرہ ان کے نام پر فلمیں ہیں۔ اسی طرح اگر وحید ڈار کی مثال لیں تو ان کے نام پر بھی مکھڑا چند ورگا، چاچا جی، ماں پتر، جبرو وغیرہ جیسی فلمیں ہیں۔ M اکرم کا نام لیں تو ان کے نام پر بھی چردہ سورج، خان چاچا، سلطان، عشق میرا نام، سیدھا رستہ وغیرہ جیسی اعلیٰ پائے کی فلمیں ہیں۔ کیفی کا بھی ڈائریکٹر میں بڑا نام ہے، انہوں نے 33-34 فلموں کی ڈائریکشن دی۔ ان کی بھی کامیاب فلموں کی تعداد جو ہے وہ اتنی ہے، چند مکھنا، سجن پیارا، جند جان، ظلم دا بدلہ اور بلاول وغیرہ، یعنی 33 فلموں میں یہی فلمیں جو ہیں زبردست کامیاب ہوئی۔ اقبال کشمیری کی فلمیں زیادہ ہیں کامیاب، انہوں نے 80 سے اوپر فلموں کی ڈائریکشن دی، اور ان کی کامیاب فلموں میں ٹیکسی ڈرائیور، جادو، بابل، زدی، بنارسی ٹھاک شریف، بدماش، قسمت، جو ڈر گیا مر گیا۔ حیدر چودھری کا بھی ہماری فلم انڈسٹری میں، پنجابی فلموں میں بہت بڑا نام ہے۔ ان کا ایڈور نوکر ووٹیزا، ہتھ کڑی، حشر نشر، سسرال چلو، سوڑا جوائی جیسی اعلیٰ معیار کی فلمیں ہیں۔ اسی طرح مسعود بٹ جو ہے لیڈنگ فلم ڈائریکٹر ہیں، جن کی فلمیں 90 سے زیادہ ہیں، سینچری کے قریب ہیں۔ ان کی بھی کامیاب فلموں کی تعداد، نکی جی ہاں، ماجو، سلطانہ، قیدی وغیرہ چاندی فلمیں ہیں ان کی بھی۔ اسی طرح الطاف حسین ہیں مسعود بٹ کے بعد، ان کی بھی 90 کے قریب فلموں کی انہوں نے ڈائریکشن دی ہے، لیکن ان کے نام پر بھی سالہ صاحب، مہندی، تیرانی، رانی بیٹی راجکرے کی سالہ صاحب جیسی چاندی فلمیں ہیں۔ حسن نصیر کی مثال لیں، ان کے نام پر بھی وحشی جٹ، سلاخیں، دوریاں جیسی فلمیں ہیں۔ سید نور کی مثال لیں، انہوں نے 50 کے قریب فلمیں بنائی ہیں۔ گھونگھٹ، جیوا، ڈاکو رانی، مجاجن چوڑیاں، یہی فلمیں ان کی کامیاب ہیں۔ 50 میں سے باقی سب 93 جگہ ناکام فلمیں ہیں۔ یہی حال ہمارے دوسرے ہدایتکاروں کا ہے، جیسے سنگیتا، پرویز رانا، حسنین، اسلم ڈار، مسعود پرویز، ایسے بخاری وغیرہ۔ اس لحاظ سے تو یونس ملک کا ایک بہت بڑا مقام ہے، جنہوں نے صرف 36 فلموں کی ڈائریکشن دی۔ ان 36 میں سے ان کی جو 5-6 فلمیں ہیں انہوں نے ملک کی شہرت حاصل کی، اور ایسی یہ پاکستان فلم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں یہ فلمیں۔ بہت فلمیں سنی تھیں، پہلے یکے والی سنی تھی، اس سے اسٹوڈیو بنا، پھر عبداللہ بھٹی سے بھی اسٹوڈیو بنا، پھر کرتار سنگھ انڈیا میں 5 سال تک چلتی رہی، پھر ملنگی رشید اختر صاحب کی آئی، جس سے اکمل کو پہچان ملی، اور یہ بہت بڑی فلم تھی اور بہت چلی بھی۔ پھر وحید ڈار صاحب کی ماں پتر بہت چلی، بہت پسند کیا لوگوں نے۔ اقبال کشمیری صاحب کی
ضدی بہت چلی، کیفی کی ظلم کا بدلہ بہت چلی، حسن عسکری کی وحشی جٹ بہت چلی، لیکن ان سب فلم میں مات پڑ گئی جب یونس ملک صاحب کی مولا جٹ ریلیز ہوئی، جس نے ہر طرف کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ رہی کھئی کسر جو تھی وہ شیر خان نے پوری کر دی۔ اس سے 2 سال بعد 1981 میں جب شیر خان ریلیز ہوئی تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ تو لک تھی، وہ تو روی تھا آسیہ کا، سلطانے کا، مصطفیٰ قریشی کا، وہ فلم چل گئی۔ لیکن جب شیر خان ریلیز ہوئی تو انجمن کو لیا، نئی لڑکی کو، لوگ کہتے تھے کہ آسیہ نہیں، آپ پتہ چلے گا نہیں اس کو رکھا، لیکن جب ریلیز ہوئی تو ہر ایک کی زبان پر نام تھا، چانجریا پہنا دو، تو مائی چھیلا تے میں تیری لیلا، تو بھی بدنام تھیاں میں بھی بدنام، فتح من دعا داری چنگا انجام، اللہ معاف کرے، جیسے اعلیٰ پائے گئے گیتوں کی وجہ سے اور یونس ملک کی ڈائریکشن کی وجہ سے شیر خان کراچی، جہاں پنجابی میں بہت کم چلتی ہیں، اس نے سیکنڈ رن میں بھی گولڈن جوبلی بنائی، اتنی بڑی فلم تھی۔ پھر شیر خان کے بعد جب آئی 3-4 سال بعد شعلے آئی، اس نے بھی نمایاں کامیابی حاصل کی، بہت بڑی فلم تھی شعلے بھی۔ شعلے کے بعد جب آخری جنگ آئی تو اس نے بھی اگلے پچھلے تمام ریکارڈ مات کر دیے۔ یونس ملک بیسیکلی گوال منڈی لاہور، جہاں نواز شریف جمے پلے، جہاں مدر شاہ کی رہائش تھی، وہی یونس ملک کی رہائش ہے، وہی پیدا ہوئے۔ شروع سے ہی ان کو فلموں سے بڑی دلچسپی تھی، دلیپ کمار کے یہ بڑے فین تھے، اور پھر یہ اسٹوڈیو کے چکر لگاتے رہے، اور پھر یہ اسٹوڈیو بھی ہو کر رہ گئے، یعنی تعلیم کو چھوڑا انہوں نے اور افتخار خان کے شاگرد بن گئے۔ 1976 میں ان کی سولو پہلی یعنی کہ بطور ڈائریکٹر فلم جو ریلیز ہوئی وہ تھی جیرا سائیں۔ فلم تو درمیانے درجے کی رہی لیکن بہت پذیرائی ملی یونس ملک کو اس فلم کی ڈائریکشن پر۔ جیرا سائیں کے بعد انہوں نے کھڑا کر دیا۔ فروری 1979 میں جب مولا جٹ ریلیز ہوئی تو ہر ایک کی نام پر مولا جٹ تھا۔ بالخصوص یونس ملک صاحب نے سلطان کی انٹری اس طرح کی کہ لوگ دنگ رہ گئے، اور گھوڑے پر جب وہ آتے ہیں کیا کمال کیا یونس ملک نے انٹری پر۔ بہت بڑی فلم تھی مولا جٹ۔ اس مولا جٹ کے بعد انہوں نے گونگا شیر بنائی جو درمیانے درجے کا رہی۔ گونگا شیر کے بعد ضدی جٹ بھی درمیانے درجے کا رہی۔ اس کے بعد جو وحشی گجر آئی اس نے بھی اگلے پچھلے ریکارڈ مار کر دیے۔ تیرے آن دے کھڑاک بڑے ہون گے، مزے تے مائیا ہون آن گے، یعنی ہر طرف کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور یونس ملک کے نام کو دوبالا کیا۔ دیکھی گجر کے بعد یونس ملک کی اگلی جو فلم تھی خان اعظم درمیانی رہی۔ خان اعظم کے بعد جب 1981 میں شیر خان آئی تو ہر طرف شیر خان ہو گئی۔ اقبال حسن کا بڑا نام ہوا، اور وہ جو پہلے ان کو جانتا پہچانتا نہیں، سیکنڈ درجے کے ہیرو تھے، وہ سلطان علی اور مصطفیٰ قریشی کے برابر رول لینے لگے۔ شیر خان کی کامیابی کے بعد جٹ دا وین، جٹ لندن، 2 بگھے زمین، دہشت خان پھر نرم گئی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یونس ملک ٹھوس ہو گئے ہیں، لیکن یونس ملک نے 1984 میں شعلے بنا کر ایک اور بڑا کھڑا کر دیا جو ہر سال چلتی رہی۔ بہت بڑی فلم تھی، اس کے پروڈیوسر ایجاد دھونی تھے۔ انجمن اور سونے دی تنویکڑی جی میں ہندی سونے، بہت شاندار فلم تھی اور بہت چلی ہے۔ اس کے بعد شعلے کے بعد جو فلمیں آئیں یونس ملک صاحب کی جگاتے ریشمہ، خون اور پانی، 404 یہ بھی نرم رہیں۔ پھر 1986 میں آخری جنگ نے رہی کہیں کسر بھی پوری کر دی۔ بہت چلی ہے فلم، بہت چلی۔ تیری ہکدا ترانہ ہوئے تو موسم دیوانہ ہوئے، پھر وہ کڑیا میں کڑیا، بول رہے نیلی اور ناگر جیسی نئی اداکار کو لے کر اتنی بڑی فلم بنا دینا، یہ یونس ملک کا کمال تھا۔ اس کے بعد یونس ملک چوٹی کے ہدایتکار بن گیا، لیکن بعد کی جو فلمیں ہیں جرنیل سنگھ، بادل، مولا بخش، یارانہ، امیر خان، مارشل، شیر افغان، نادر شاہ، جگہ ڈاکو، ضدی گجر وغیرہ پھر ناکام رہیں، کیونکہ پنجابی فلموں کا وہ دور تھا جب سلطان راہی انتقال کر چکے تھے اور میڈم نور جہاں بھی اس
دنیا درست ہو گئی تھی اور پنجابی فلمیں ٹھوس ہو کر رہ گئی تھیں اور کوئی بھی ہدایتکار رسک نہیں لے رہا تھا نئی پنجابی فلم بنانے کی، اور فلم انڈسٹری یعنی کہ فلم انڈسٹری کا پٹھا بیٹھ گیا تھا۔ ایسے حالات میں بھی یونس ملک نے اپنا کام جاری رکھا، لیکن فلم انڈسٹری کی ریوائول میں وہ بھی کوئی عام کردار ادا نہ کر سکے اور بلاخر 21 رمضان جولائی 2015 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک بہت بڑے ہدایتکار جن کی کریڈٹ پر یہ 5-6 اتنی بڑی فلمیں ہیں، فلمیں ناکام تو سبھی ہدایتکاروں کی ہوتی ہیں۔ آن کے بعد جو محبوب صاحب کی فلم تھی امر وہ بھی ناکام رہی، امیتابھ بچن کی فلمیں ناکام ہوتی ہیں، شاہ رخ کی بھی ناکام ہوتی ہیں۔ مغل اعظم کے بعد جو کے آصف نے فلم بنائی سن آف انڈیا وہ بھی تو ناکام ہوئی تھی نا۔ ناکام تو سبھی ہدایتکاروں فلمیں ہوتی ہیں، لیکن یونس ملک بہت بڑے ہدایتکار تھے، ان کا نام ہمیشہ فلم انڈسٹری کے صف اول کے ہدایتکاروں میں لیا جاتا رہے گا۔ اب تو فلم انڈسٹری کا یہ حال ہے کہ وہ بالکل مکمل بیٹھ گئی ہے۔ سید نور کوشش کر رہے ہیں، حسن عسکری، الطاف حسین بہت سے یہ اعلان کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ایک برسی پر جو ماپ کے چیئرمین ہیں انہوں نے 2-3 فلم بنانے کا اناؤنس کیا لیکن وہ بن نہ سکیں۔ شہزاد رفیق صاحب ہمارے ینگ انہوں نے بھی فلم بنانے کا اعلان کیا۔ جاوید رضا ہمارے بہت بڑے ہدایتکار ہیں، انڈیا آتے جاتے رہتے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں میرے، وہ بہت مہربان ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ انہوں نے بھی ایک فلم شروع کرنی تھی، پتہ نہیں شروع کی ہے کہ نہیں۔ اصل میں فلم انڈسٹری اس وقت تک ترقی نہیں کرے گی جب تک، کیونکہ لوگ شان کو پسند کرتے ہیں۔ محمد علم وغیرہ یہ ٹھوس ہو چکے ہیں، سعود محمد بابر علی وغیرہ، جب تک شان اپنے معاوضے میں کمی نہیں کرے گا تو جو سیکنڈ درجے کے ہدایتکار ہیں یا پروڈیوسر ہیں وہ فلمیں نہیں بنائیں گے۔ وہ شان کی وجہ سے 1 کروڑ روپے کہاں سے معاوضہ دیں؟ شان اگر آج اعلان کر دیں کہ میں 50 لاکھ یا 40 لاکھ یا 35 لاکھ معاوضہ لوں گا تو مجھے امید ہے کہ فلم انڈسٹری میں وہ حالات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ سلطان کے بعد جس اداکار کو عوام نے پسند کیا وہ یقیناً ریاض شاہد کے برخوردار، نیلو کے برخوردار شان ہی ہیں، اور ان کے یہ اب چاہے تو فلم انڈسٹری ہماری سنگیتا باجی کو چاہیے کہ انہوں نے 80 فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں اور ینگ ہیں، وہ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی ڈرٹی ہیری کی طرح، ان کو بھی کپڑے اتارنے کا شوق ہے، ان کو بھی میرا، ریشم، نرما، لیلا وغیرہ ہمیں تو کپڑوں میں اچھی لگتی ہیں۔ میڈم سے بھی التماس ہے کہ وہ ان کو لے کر سوسائٹی گرل اور جینے نہیں دوں گی، مٹھی پر چاول جیسی بڑی فلمیں بنائیں تو فلم انڈسٹری کی ریوائول ممکن ہے۔ مسعود بٹ ہمارے ملک کے لیڈنگ ڈائریکٹر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کسی بھی فلمیں نہ بنائیں۔ تعداد کے لحاظ سے کوئی بڑا ہدایتکار نہیں بن جاتا۔ ریاض شاہد نے چند ہی فلمیں بنائی ہیں لیکن ان کا ایک مقام ہے۔ زرکا انہوں نے ایک ایسی فلم بنائی ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ شہزاد رفیق نے محبتیں سچیاں بنائی، ان کا ایک مقام ہے۔ سرور پٹی صاحب نے مولا جٹ، بازار حسن، حق محض جیسی 3-4 فلمیں بنائی، ان کا ایک مقام ہے۔ یعنی تعداد ان کی نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ مسعود بٹ سے وہ بھی کوئی معیاری فلمیں بنائیں اور معیار کا خیال رکھیں اور فلم انڈسٹری کو اس مقام پر لے جائے جہاں وہ جب آئے تھے، فلم انڈسٹری کا وہ مقام ان دلوائیں، ان سے گزارش ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔